باہر بھیج رہے ہیں۔ فیڈرل ایجوکیشن سسٹم کا ٹوٹل سالانہ بجٹ 6 ارب روپے ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا یہ ٹوٹل 7 سال کا بجٹ ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس کے بچوں نے 21 ارب روپے خرچ کیا ہے۔ تو ٹوٹل بجٹ بنایا جائے سال کا تو وہ کم و بیش 50 ارب روپے بنتا ہے۔ یورپ سے گریجویشن کر کے یہاں آتے ہیں، ان کو اردو نہیں بولنے آتی اور وہ پنجابی کا سی ایس ایس میں پیپر دے کے 60% نمبر لے کے وہ سی ایس ایس ٹاپر بن جاتے ہیں۔ ان کا ایک ہی کردار ہے اچھی انگریزی بولنا، ٹھیک ہے، اور اچھی انگریزی بول کے جو نیچے کلریکل سٹاف ہے اس کو تذلیل کرنا، عوام کے سامنے آنا تو انگریزی بولنا۔ انگریزی میں بجٹ پاس کیا، ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا اور الو بنایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اے کے آزاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نواں انسان۔ ناظرین، اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان مختلف مسائل کا شکار ہے۔ ایک طرف اسے معاشی مسائل کا سامنا ہے، دوسری طرف یہاں کا نظام تعلیم، اس میں اتنے رخنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ یہاں کا نوجوان پاکستان کے بارے میں اس وقت بدگمانیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ اس طاقت کا کس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں اور ملک پر مزید بوجھ کا سبب بنتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موجود ہیں جناب علی طلعت چودھری صاحب۔ ہم ان کا سٹانس لیتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا دوہرا نظام تعلیم اور اس وقت ملک کی معاشی جو پالیسیاں ہیں وہ ان میں کس طرح سے تفریق ہے، ان میں کس طرح سے آپس میں ٹکراؤ ہے، جس کی وجہ سے آج ملک پر مختلف مسائل کے خطرات ہمیں منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب۔ وعلیکم السلام سر، فرسٹ ون تو آپ کا بہت شکریہ۔ سیکنڈلی میں بغیر وقت ضائع کیے آپ سے چاہتا ہوں کہ اپنے چاہنے والوں کو، ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس وقت ملک ایک تو معاشی مسائل سے گزر رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے نہیں بلکہ ڈالرز ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے جہاں پہ وہ پیسہ ملکی سلامتی کے لیے خرچ ہو سکتا تھا۔ وعلیکم السلام عبدالخالق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو معیشت ہے اور تعلیم ہے، اس کا جو چولی دامن کا تعلق ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنی پڑے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سال جو برٹش کاؤنسل پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں 1 لاکھ کچھ بچے جو ہے نا وہ کیمبرج یونیورسٹی یا کیمبرج بورڈ کا ایڈمیشن دیں گے۔ اب اس ایک بچے کی 8 سبجیکٹ کی او لیول کی فیس جو ہے وہ 2,11,000 روپے ہے۔ اب اس تناسب سے 21 ارب روپے ہم باہر بھیج رہے ہیں۔ کتنے؟ 21 ارب روپے۔ آپ کے فیڈرل ایجوکیشن کی جو فیڈرل ایجوکیشن ہے اب اس کا جو بجٹ ہے، اب اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، 21 ارب روپیہ پاکستان میں آپ سرکاری جو سیٹ اپ ہے نظام تعلیم ہے اس کا بجٹ کتنا ہے؟ فیڈرل ایجوکیشن سسٹم کا ٹوٹل سالانہ بجٹ 6 ارب روپے ہے۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا یہ ٹوٹل 7 سال کا بجٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں 21 ارب آپ نے برٹش کونسل کو دے دیا۔ ابھی آگے تو سنیں نا سر، جو آپ نے انٹروڈکشن کروایا ہے نا کہ کچھ مقتدرہ حلقے یا کچھ جو سیٹ اپ کو چلانے والے لوگ ہیں وہ کس طرح بے دریغ پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایلیٹ کلاس کے بچوں نے 21 ارب روپے صرف او لیول کے لیے خرچ کیا ہے۔ اب اے لیول، جی ایس سی اور آئی جی ایس سی کا اگر ٹوٹل بجٹ بنایا جائے سال کا تو وہ کم و بیش 50 ارب روپے بنتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ او لیول اے لیول کر کے یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں، آرمی کے اندر جاتے ہیں، سیول بیوروکریسی۔ نہیں طلعت صاحب، میں آپ کو اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ، یہ جہاں پہ مرضی جائے ہمیں کوئی نہیں۔ مجھے اختلاف پتہ کیا ہے کہ یہ جو ایک سرکاری سکول جس کا آپ نے 6 ارب کا ذکر کیا، 6 ارب فیڈرل ایجوکیشن کا، اب وہ جو بچہ ایک سرکاری سکول میں پڑھتا ہے بیچارہ دن رات ایک کر دیتا ہے، ماں باپ کا وہ جو ہاسٹلز میں رہ کے زندگی ماں باپ کا اس نے ہاتھ بٹانا ہوتا ہے، دور دراز ہاسٹل لائف میں گزارتا ہے، تو وہ بچہ اب ایک جس بندے نے یہ 21 ارب روپے کا پاکستان کا پیسہ تو پاکستان کا خرچ کیا نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خرچ ہوا، اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا جب سی ایس ایس کا ایگزام دیں گے یہ کل کو، وہ بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں نا۔ اب وہ بچہ ایک پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا، پھر مڈل میں یا ہائی میں گیا، ایک وہ بچہ جس نے
یہاں پر شاہانہ زندگی گزاری, اسے اے ٹو زی پتا ہے. ہمارے تو میٹرک پاس بیچارے اسٹوڈنٹ کو اپنے نام کے اسپیلنگ نہیں آ رہے ہوتے. میں آپ کو وہی بات کرنا چاہ رہا تھا, میں ابھی پوائنٹ کو کنکلیوڈ کر لوں. ابھی امریکن اسکول, ترک اور گرامر اسکول اور اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں کے جو سیٹ اپ ہیں, ان کے جو بجٹ ہیں وہ الگ ہیں. اس ٹوٹل میں ایک اندازے کے مطابق 1 ارب روپے سالانہ ہم باہر بھیجتے ہیں. اب جس طرح آپ نے بات کی سی ایس ایس کی, اب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہاں سے اے لیول او لیول کر کے باہر جاتے ہیں اور یورپ سے گریجویشن کر کے یہاں آتے ہیں. ان کو اردو نہیں بولنے آتی اور وہ پنجابی کا سی ایس ایس میں پیپر دے کے 60% نمبر لے کے وہ سی ایس ایس ٹاپر بن جاتے ہیں. آپ پچھلے 10 سال کا فیکٹ اینڈ فگر اٹھا کے دیکھیں تو جو سی ایس ایس میں بچے ٹاپ کر رہے ہیں وہ سارے ایجوکیشن باہر سے کر کے آتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, اگر آپ میرے چینل پہ جا کے لکھیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سی ایس ایس انگلش فلوئنسی, تو ٹاپ پہ میری ویڈیو آ رہی ہوگی جو آج سے 3 سال پہلے میں نے بنائی تھی. اس میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہ بچے باہر سے سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, یہاں ٹاپ کر کے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, یہاں سی ایس ایس میں ٹاپ کرتے ہیں اور ہماری بیوروکریسی پہ براجمان ہو جاتے ہیں. نہ ان کو آگے کا پتہ ہوتا ہے, نہ انہیں پیچھے کا پتہ ہوتا ہے, اور بجٹ کا بیڑا غرق کر کے ہماری معیشت کو جو ہے نا وہ کھڈے لینے لگا دیا. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ بیان کرنی چاہیے کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہوتا ہے, اس ڈرامے کے پیچھے مجھے یہ بتائیں, جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں, جس کو ہم علم کہتے ہیں, ایجوکیشن بیٹ کہتے ہیں, ان کا ملکی ترقی میں کیا, یعنی کہ وہ لرن کیا کرتے ہیں, علم کیا حاصل کرتے ہیں, ملک کی ترقی میں اس کا کیا ہے؟ سر ان کا ایک ہی کردار ہے, اچھی انگریزی بولنا, ٹھیک ہے, اور اچھی انگریزی بول کے جو نیچے کلریکل سٹاف ہے اس کو تذلیل کرنا, عوام کے سامنے آنا تو انگریزی بولنا. پارلیمنٹ کے اگر بجٹ پاس کرنا ہے تو ہمارے پولیٹیشینز کو اردو نہیں صحیح بولنے آتی ہے, انگریزی میں بجٹ پاس کیا, ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا اور الو بنایا اور پیسہ ہڑپ کیا اور ملک سے باہر. یہ اس تعلیمی جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس سے یہ حاصل کرتے ہیں. ناظرین باتیں تو بہت ہیں, بہت سی چیزیں میں ابھی کریدنا بھی چاہتا ہوں, لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ میرے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ آپ نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ جانا, ادروائز آپ جتنا آگے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی جان کے معاملات ہیں وہ اس کی ذمہ داری نہیں رہتی, آپ زیادہ جذبات میں چلے جاتے ہیں. تو ناظرین زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہم نے تحمل کے ساتھ انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے. فی الوقت اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نواں انسان, اللہ نگہبان.